جیسے ہی رمضان شروع ہوتی ہے تو رمضان ٹرانسمیشنز کی بھرمار ہو جاتی ہے، ہر طرف یہ ٹرانسمیشنز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو لاتے ہیں، لڑاتے ہیں، ریٹنگز بڑھانی ہوتی ہیں ظاہر۔ ساحل دین کے ساتھ بھی پچھلی بار بھی یہی ہوا، علماء کے ساتھ 2-3 علماء لاؤ ان کے ساتھ لڑاؤ، پھر 2-3 لبرلز لے آؤ ان کے ساتھ لڑاؤ، اس بار بھی یہی ہو رہا ہے۔ ابھی سما کے ساتھ ساحل دین نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی اور اتنے جاہل قسم کے لوگوں کو بلاتے ہیں ہر بار۔ یہ ابھی پچھلی بار ساحل دین کے ساتھ انہوں نے بندہ بلایا ہوا تھا، وہ جو نمیرک والا بندہ تھا، وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ پہلے آئیں گے، اس کے بعد مہدی آئیں گے، اور جب اس سے پوچھا کہ یار کوئی ثبوت دے دو، کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے، کسی چیز سے بھی کہیں سے نکال کے دے دو، وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کہ اس کے پاس تمام دلائل موجود ہے، دلیل مانگو تو اس کے پاس کچھ نہیں۔ دوسری والی وہ نون لیگ کی وہ جو آنٹی، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کیا چل رہا ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنی بات گھسا دینی ہوتی تھی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بیچ میں لائے آپ لوگ تو کم عمر بچیوں کی شادیاں کراتے ہو، آپ لوگوں کو تو یہ چاہیے، آپ لوگ تو عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، اور ذاتیات تک کے ساتھ تک پہنچ گئی۔ ساحل بین کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو خود بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو جان کے بلایا جاتا ہے شو کی ریٹنگ کے لیے، کہ پھر بعد میں ویڈیوز کلپس لگا کے تھمبنیل اس کے اوپر لگا دیں گے، ساحل الدین کے ساتھ شدید بحث چھڑ گئی، اس کے بعد کوئی ایسے ہی پکچر لگا دیں گے جس میں ایسے غصے میں ہوں گے۔ ادھر وہ جو نون لیگ والی آنٹی تھی، ان کے سامنے ساحل الدین نے بولا کہ یار وہ تمہارا پرائم منسٹر یوں ٹرمپ کو سیلیوٹ کر رہا ہے، کیا میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں، آپ نے ہمارے اتنے بچے مار دیے، اور شہباز شریف جا کے اس کو لقب دے رہا ہے پیس میکر۔ ٹرمپ کی ایسی کوششوں کو پوری دنیا یاد رکھے گی۔ یہی وہ ٹرمپ ہے جو نتن یاہو کو ہتھیار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیوی نے ان ہتھیاروں کا بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ کس کے اوپر استعمال کیا؟ فلسطینیوں کے اوپر۔ اس کے اوپر جب ساحل الدین نے بات کی تو ایسے وہ چڑ گئی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اوپر والوں کو برا لگ گیا۔ اس کے بعد وہ سما سے نا وہ پوری ایپیسوڈ ہی ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ساحل الدین ابھی یہ جو ایک اور نیوز چینل کے اوپر ہے، نیو ٹی وی کے اوپر، اور اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ بات چل رہی تھی۔ ساحل الدین کو بٹھا دیا ہشام الہی ظہیر کے ساتھ۔ ہشام الہی ظہیر کا جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے ہیں، اہل حدیث عالم ہے، لاہور میں ہوتے ہیں، وہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں وہی ہیں۔ اور جب میں نے یہ پوسٹر دیکھا تھا، میں نے تبھی کہا تھا کہ آج لڑائی ہونے والی ہے۔ افطاری کر کے آئے ہوں تو فیس بک، انسٹاگرام سارا بھرا ہوا تھا ساحل الدین اور ہشام الہی ظہیر کی جنگ، اور پھر کافی روسٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی۔ اور ہشام الہی ظہیر صاحب بھی ماشاءاللہ سے ایسے کلپس کو بیچ بیچ میں سے کاٹ کاٹ کے فیس بک کے اوپر لگا رہے ہیں، جاہل الدین نے یہ کہہ دیا، جاہل الدین کی صحیح سے۔ تو اس کے اوپر لوگ نیچے کامنٹ میں ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو کیا کمال کرتی ہے۔ ظاہر ہے پوری ایپیسوڈ کسی نے نہیں دیکھی ہوتی، جو ان کے مقلد ہیں، خود کو غیر مقلد کہتے ہیں، سب سے بڑے مقلد یہی ہوتے ہیں، وہ آ کے کامنٹس میں ٹرول کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے پوری ایپیسوڈ نہیں دیکھی تھی، تو یہاں پہ یہ جو 10 منٹ کی ویڈیو آئی تھنک اس کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے سپیڈ اس کی تیز کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چل رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ عالم کا لفظ جو ہے نا، اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اوپر چلا جائے ہمارے بچے ترس رہے ہوں کہ آپ عالم سمجھتے ہیں صرف جو فزکس کے ہو؟ نہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن پاک کے تھرو یہ پولیٹیکل تھیوری کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، قرآن پاک کے تھرو فائنینشیل پالیسی کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، فارن پالیسی کو۔ ہمارے عالم کو یہ نہیں پتا۔ میں سیکنڈ کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ فزکس کا علم ہونا چاہیے۔ نہیں یہ نہیں میں نے کہا سر، فزکس کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک فزکس کو کمپلسری کیسے کرتا ہے، اس کی تھیوری دونوں میں نہیں فزکس کو کمپلسری۔ چلو آپ جملہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ یہ عالم ایک اور مسئلہ ہے، عالم جملہ نہیں پورا کرتے۔ عالم کا ایک اور مسئلہ تھا، دنیا کے فزکس کیا سارے وہ سارے ان میں سے کتنے لوگ اللہ تک پہنچے؟ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وہ عالم ہو گیا۔ آپ کا یہ آپ کا آرگومنٹ تھا، بتائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ماننے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، اور جنہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مان رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا بندہ بہتر ہے کہ جو ایٹ لیسٹ قرآن کو نام کے طور پہ مانتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کا کام حکمرانی ہے، طاقت میں آنا ہے۔ وہ طاقت میں کس لیے ہے سر؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فہم میں یہ جو ہے تھوڑی سی کجی ہے نا، کہ جو بندہ فزکس کو سمجھے گا شاید آپ دنیا عالم میں سمجھ لیا کہ جو فزکس سمجھے گا۔ میں تو کہتا ہوں جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے سائنسدان ہیں وجاہت بھائی، ان کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے نا، وہ تو ایتھیسٹ ہے۔ سر تو اس کا مطلب یہ خالی فزکس جملہ سنیں، اس کا جواب بھی تو سن لیں سر آپ میرے سے۔ سر جو دنیا کے سارے فزسسٹ ہیں وہ سارے ایتھیسٹ ہیں، یہ آپ کا مفروض ہے؟ نہیں میں نے نہیں کہا سارے ایتھیسٹ ہیں، میں کہا اکثر ایتھیسٹ ہیں۔ اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان جب فزکس کی اوج پہ پہنچے گا تو ایتھیسٹ ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں نہیں تو آپ نے کیوں کہا جو فزکس پہنچے گا وہ پکڑے گا؟ خالی فزکس بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور میں نے کہا کہ خالی فزکس پڑھاؤ، میں نے آپ سے کہا ہے قرآن کے اندر سے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھاؤ۔ ایک عالم مجھے بتائیں جس کو میتھمیٹکس کی الف بھی آتی ہو۔ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، انجینئرز بھی ہیں۔ کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں، میرا بڑا بھائی اس نے یو ای ٹی سے انجینئرنگ کی ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا؟ عالم انجینئرنگ میں نے میتھمیٹکس کی بات کی ہے سر۔ میتھمیٹیشین نہیں ہوتے عالم۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی؟ نہیں نہیں، میں آپ کو میرا جملہ کیوں نہیں سنتے سر؟ عالم ہے جس کو میتھ آتا ہے۔ ہاں اچھا ہو گیا سر، اب میرا اس جملے کا مطلب سمجھ لیں۔ آپ کے بھائی مسجد کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین کی میتھمیٹکس بتا سکتے ہیں، دیٹس واٹ یو سیئنگ، اور وہ اسی کا درس دیتے ہیں۔
نہیں آپ نہیں ہو. آپ پتہ مشین بنانے کو انجینئرنگ سمجھتے ہیں آپ, میں انسان بنانے کو میتھمیٹکس کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی میتھمیٹکس بتائی دی ہے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اور یہ وہ بندے کا سوال ہے پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی, میتھمیٹکس کی تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی. وہ منطق پڑھاتے تھے نا سر, شافعی نے منطق پڑھا ہے مدرسے میں. تو ہم منطق تو آج بھی بتانا وہ ویسے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل تھیوری نے بولا ہے سر, پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں سے ساحل ندیم کو شاید نہیں پتا کہ جو بندہ ٹرمپ کے ساتھ جا کے ناشتہ کر کے آیا وہ یہی بیٹھے ہیں. کیونکہ جو میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, دکھائیں آپ اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر, دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے. آپ مجھے دکھائیں گے اس نے کہاں کہا کہ یہ, آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے, میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے اس میں اس نے مجھے بلایا اور آپ وہ چلے گی تبھی آپ ریاکٹ کریں. مطلب ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا. آپ ہیں تو میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں, عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا سر چاہیے. آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں. اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا کہ آپ کے سوال کا میرے سوال کا بھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ساحل ندیم صاحب, آپ کے لیے کالر ہے. جواب تو کالر کا دینا. اس کا سوال ہے. یار ان کو بات کرنے پہ کالر آ گیا تو کالر ویٹ کر لے گا, کدھر سے آیا کالر. بات ہے, میں نے جانا تھا, ٹھیک ہے. میں جملہ کہہ کے میں اس کے بعد جی, جی, سر آپ سنیں غیر جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں. دوسری بات, اگلی بات میں نے سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے. یار میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا, آپ نے پرسنل بات سوال کا جواب تو دے دیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے سر, وہ خود بھی گئے. اور یار آپ سنتے کیوں نہیں ہیں سر. بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمانوں رہتے اسکول تھا, نمائندہ کیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ کیا. آپ بتانا جو میں جواب دوں اس کا. جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر رہے ہیں اس کے بعد میرا نبی کہا گیا ہم سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں. یار آپ یہ بتائیں. علامہ صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کفار سے ملتے رہے, یہودیوں سے ملتے رہے, ان کے وفود کے ساتھ ملاقات کرتے رہے, ان کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, اور مجھے وہاں پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا ٹرمپ نے, تو میں چلا گیا. کون سی قیامت آ گئی اس پر. اب بات یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کے اتنے لوگ مارے ہوں, فلسطین کے اندر پورا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, ہتھیار یہیں سے سارے جاتے ہیں, تو آپ اس بندے کے ساتھ ناشتہ کرنے چل جاتے ہو اس کی انویٹیشن کے اوپر. بڑے فخر سے یہ پکچرز لگا دیتے فیس بک کے اوپر, واشنگٹن میں ایسے بڑی فنی پکچرز آ رہی تھی. حالانکہ ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں امریکہ کے خلاف پھاڑ پھاڑ کے بولیں گے, اور امریکہ میں ٹرمپ کے سامنے کیا بولا ہوگا. ویسے اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. وہ بندے ہمارے اوپر مار دے. پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں, جو پوری دنیا سے سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر. آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر. آپ نے سنا, آپ نے سنے نا, آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے, جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے, اس سے بڑا گدھا کون ہے. اب آگے ہیں اپنے لیول کے اوپر. کیسے بات کیا چل رہی ہے, آرگومنٹیشن ہو رہی ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ ادھر جا کے تم نے یہ بولا ہے کہ تم نے ہمارے اتنے بچے مار دیے ہیں, تم نے پورا جینوسائیڈ کر دیا ان لوگوں کا, اس کے اوپر بات کی. تو انہوں نے یہ ساری بات گھما کے کدھر لے آئے کہ جس بندے نے گدھا حلال کر دیا وہ خود سب سے بڑا گدھا ہے. امیجن کریں کہ جمعیت اہل حدیث کا صدر, ایک عالم دین, ٹی وی پہ بیٹھ کے اگلے بندے کو وہ بول رہا ہے کہ تو گدھا ہے. ذاتیات کے اوپر گالیاں دینے کے اوپر رہتا رہے ہیں. آپ دیکھیں گالی سے بات ہے. گالی نہیں میں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسی ڈسکشن ہونی تھی, آپ نے میں نے حلال کیا. آپ نے رکھا ہوا تھا. اب جواب سننا ہے. آپ نے گفتگو سوال کا جواب بھی سن لیں. آپ جواب دیں. چلے جواب دینا. جواب دیں. دیتا ہوں. گدھے کا جواب دوں گا, فکر نہیں کریں. گدھے لال کر رہی دنیا میں, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں, سن لیں. کھوتا بریانی سے رام سمی آندی کے نہیں نکلا. ہو گیا سر, آپ نے کر لی جواب, اپنے مذاق اور تصدیق کر لی, اور میرا جواب جواب دے دیں. جواب 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد, جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعد, اس کے پاس جواب دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیں. بات آ چکی ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس طرح سے آگے بات جاتے ہیں. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں, اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نسل میں حرام ہے, یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے, یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہیں. اپنی نسل میں زون آپ کی حدیث ہے. سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئی خاندانی ہو, گھر میں پالتو ہو, وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ بات سنیں, بات سن, سوال کیا میں نے. اب یہ خود مان گئے کہ گدھا ایک پالتو ہو اور ایک جنگلی ہو تو ایک حلال ہے ایک حرام ہے. اب سعید ادیم نے کیا بات کی تھی, اسی یہی بات کی تھی, اس کے اوپر گدھا حلال کر دیا, گدھا حلال کر دیا, اس کے اوپر تانے دینے. ابھی آگے دیکھتے ہی اوکے میں حلال ہے, مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. کر کے حرام تھا. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں گدھا اپنی نسل میں تو حلال ہے, مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب کے پہلے حلال تھی, بعد میں تو میں نے کبھی کہا ہے, آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا کہ میں نے کبھی کہا ہے رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے. شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے, میں نے کہا کہ گدھا کھاؤ. یہ پرابلم ہوتی ہے جب آپ کسی بندے کے نا کلپس کو کٹ کر کے اس کے اوپر اپنی باتیں چپکانا شروع کر دیتے ہیں. اب سعید ادیم نے جو گدھے کے اوپر بات کی تھی, یہ تو خود مان گئے کہ گدھا اپنی نس میں حلال ہے, گدھا شروع میں حرام تھا, خیبر کے وقت حرام کر دیا. یہ خود بول رہے ہیں, سعید ادیم نے یہی بات کی تھی, اس کے اوپر اتنا شور اٹھایا گیا کہ سعید ادیم نے گدھا حلال کر دیا. اتنے لوگوں نے ویڈیوز بنائی اس وقت, ابھی بھی اسی کے اوپر تانا دے رہے ہیں.
اچھا یہاں پہ جو ساحل دین جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جا کے یہ سمجھ لینا کہ ہماری کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب علامہ صاحب جب وہاں پہ گئے تھے نا تو ڈیلی ان کی پوسٹ آتی تھیں, ڈیلی ان کی پوسٹ آتی ہیں واشنگٹن میں, امریکہ میں, ایسے سیلفیاں بنا رہے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے, کبھی اس طرف سے سیلفی, کبھی اس طرف سے, کبھی وہ ایئرپورٹ پہ جا کے پکچر بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناشتے کے اوپر بلایا ہے. تو یہ بڑے فخر سے آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ بندہ جس نے لاکھوں مسلمانوں کو مروایا ہے اس نے مجھے ناشتے کے اوپر بلایا. مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کے اوپر, مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے. ایک لفظ عالم اور پھر کہنا وہ آئی کیو کم, عالم اس سے بڑا جہالت کوئی نہیں. عالم کا لفظ بتاتے خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور اس کا آئی کیو چھوٹا نہیں ہے. ہوتا کیا یہ بھی سن لیں, علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے, جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے, اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جس بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے وہ خود کو عالم کہلواتا ہے, وہ خود کو علامہ کہلواتا ہے, اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھواتا ہے ہر جگہ. لیکن جو بندہ اصل میں عالم ہوتا ہے اس کے اندر ایک انکساری عاجزی ہوتی ہے کہ وہ, آپ نے بہت بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا, ان کو بولو نا کہ آپ عالم ہیں, آپ بہت بڑے, وہ کہتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں. تو جس بندے کے پاس نالج نہیں ہوتی نا, تھوڑی سی نالج ہوتی ہے اور اس کے اندر کبر آ جاتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے علامہ. اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمارا IQ لیول زیادہ ہے. اگر میں I don't think so, ایسی بات نہیں ہے. جواب لیجیے گا تو نہیں, بتائیے ہمیں چھوٹی سی بریک لینا ہے, بریک کے بعد جواب دیتے ہیں. عالم اردو میں دنیا کہتے ہیں, عالم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے عالم کیا ہے, عالم کیا ہے کب سے, تو تھوڑا سا تو بیسکس تو کریں. اصل میں علامہ صاحب لاہور کے لاہوری ہیں, تو اس لیے یہ عالم کو عالم کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. بڑا انجوائے کیا اس چیز کو, لیکن ابھی جو ٹرولنگ سائڈ ابھی ان کی چل رہی ہے, جو ان کی پوری بریگیڈ لگ گئی ہے ان کے پیچھے, ظاہر ہے ایک مذہبی رہنما ہیں, ان کے لاکھوں فالوورز ہیں اور ایک مذہبی پارٹی کے صدر بھی ہیں. جب لائیو شو میں بیٹھ کے جب ان کے ساتھ یہ والی ہوگی تو پھر اتنا بولنا ان کا بندہ ہے. اور پھر اب جا کے فیس بک پہ لکھ رہے ہیں جاہل عدیم. لٹرلی یہ عالم صاحب خود علامہ صاحب بیٹھ کے لکھ رہے ہیں جاہل عدیم کو. میں نے پتہ نہیں کیا جواب دے دیا, اور ابھی تک میں نے ان کا اکاؤنٹ دیکھا تھا 4-5 پوسٹیں کر چکے تھے اس چیز کے اوپر. تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.